ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور بہت سے اسکینڈلز آ چکے، اور ایک تو آپ نے اور میں نے باقاعدہ بیٹھ کے بریکنگ دی تھی اپنے ایک نجی چینل کے اوپر کہ اس طرح سے اتنے لوگوں کی ویڈیوز آ گئی ہیں، ملزم پکڑا گیا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ رحیم یار خان کا ایک کیس تھا 2025 کا، جو بالکل باقاعدہ رپورٹ ہوا، اس پر ایف آئی آر ہوئی۔ 100 کے قریب ویڈیوز پائی گئیں ایک ایسے شخص کے موبائل میں جو صرف اور صرف ایک پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہے۔ ذیشان اس اسکول میں جاب کرتے ہیں جو کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر ہے، چونکہ اس اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی اور سارے بچے اچھے پڑھنے والے ذہین بچے تھے۔ اس اسکول کی ٹوٹل ٹیچرز کی ہم بات کرتے ہیں تو 23 فیمیل ٹیچرز ہیں، 2 میل ٹیچرز ہیں اور ایک پرنسپل ہیں، اور وہ بھی میل ہیں، جن میں ذیشان بھی شامل ہیں۔ ذیشان جو ہے وہ کیا کرتے تھے، گھر سے تو وہ آتے تھے پڑھانے، لوگوں کو تو یہ پتا تھا کہ یہ ٹیچر ہیں، در حقیقت وہ دکھنے میں تو ٹیچر تھے، اندر ان کے ایک بھیڑیا نما انسان بھی موجود تھا۔ بات ان کی کھلتی اس طرح سے ہے کہ ایک 14 سال کا اسٹوڈنٹ جو اسی اسکول کا طالب علم ہے، اس کے ساتھ ذیشان زیادتی کرتے ہیں زبردستی، پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ تو اس نے گھر جا کے اپنے ایک کزن کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ کام ہوا، ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اس کزن نے ساتھ 2 سے 3 لوگ اور لیے، چلے گئے سیدھا ٹیچر کے گھر اور جا کے ٹیچر کو بلا لیا باہر۔ ٹیچر کو لے کے بیٹھ گئے ایک سائڈ پہ، اور ان سے جب پوچھا تو پہلے تو آئیں بائیں شائیں، لیکن زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، 10 سے 12 مرتبہ سوالوں کو اوپر نیچے کر کے پوچھا گیا، بتایا گیا، ہمیں بچے نے بتایا اس طرح سے آپ نے کیا۔ تو ٹیچر بالکل اس بات کو مان گئے کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا ہے، اعتراف ویڈیو جرم بھی کر بنائی لیا، ہے۔ اعتراف جرم کر کے یہ کہا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، ہاں جی میں ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور بتائیں کیا کروں۔ انہوں نے کہا موبائل دے دو، پاجی تھے۔ پھر موبائل پکڑا، موبائل کی گیلری کھولی، اور پھر پتہ لگا کہ موبائل میں ویڈیو صرف اس 14 سال والے بچے کی نہیں ہے، پتہ نہیں اور کتنے بچوں کی نکل آئیں۔ کہتے ہیں کہ اسی ایک اسکول کی 250 ویڈیوز نکلتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عزت بچانے کی خاطر، کوئی ماں باپ کے ڈر سے، کوئی کل کو فیوچر خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے، کوئی بلیک میل ہو کر، کوئی خوف کے مارے، کوئی قتل ہونے کے ڈر سے، کس طرح سے لوگوں کو بلیک میل اس نے کیا ہوگا کہ 250 میں سے کوئی ایک بھی آگے نہ بڑھا۔ کسی نے یہ بولا ہی نہیں کہ میں آگے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا آگے جا کے۔ اور ڈان نیوز کی جو ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 100 بچوں سے مبینہ زیادتی کا الزام ہے اس پر، اور اس کی گرفتاری ہو گئی ہے، ایف آئی آر ہوئی ہوئی ہے۔ بالکل، ملزم کو گرفتار کر لیا، یہ اچھی بات ہے۔ اور جہاں پر ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ زیادتی کا ایک واحد وہ کیس ہوتا ہے جس پر ایف آئی آر تو فوراً سے درج ہوتی ہے، ثابت کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ اب مختلف قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اس میں میڈیکل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں، بر وقت اگر آپ نے میڈیکل نہیں کروایا ہے تو آپ کا رزلٹ متاثر ہو سکتا ہے، پازیٹیو آئے گا یا نہیں ہے، لمبی باتیں۔ اب 250 بچیاں یا بچے ٹوٹل جو ہیں جن کی ویڈیوز ملی ہیں، 250 کو 1 یا 2 دن یا 3 دن کے اندر نشانہ نہیں بنایا گیا، نہ جانے کب کب کس کس کو بنایا۔ اب ان کے میڈیکل کروا لیں، کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو یہ واحد وہ زیادتی کا کیس ہے یا جرم ہے جس کو ثابت کرنا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میڈیکل رپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈی این اے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فورینسک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر وہ شخص جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ ایگری ہوتا ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی لمبی چوڑی قصے ہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میری یہ سجیشن ہے کہ ایسے لوگوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ سریعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ایک اگزامپل سیٹ ہو سکے۔ آپ نے اس طرح کے کیسز فیلڈ میں جا کے خود بھی رپورٹ کیے ہوں گے جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے؟ پہلے تو ہم یہ سنا کرتے تھے، بدقسمتی ہے ہماری، یہ میں اسے بدقسمتی کہتی ہوں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، چھوٹی عمر میں زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اب لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ زیادتیاں صرف فیمیل کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، میل کے ساتھ بھی ہونے لگ گئی ہیں۔ اور یقین کیجئے، انتہائی معذرت کے ساتھ، ایک کیس میں نے سیالکوٹ میں کیا تھا جس کو ریکارڈ کرتے ہوئے میں خود رو پڑی تھی۔ ایک بچہ تھا 12 سے 13 سال کا، اس بچے کو میں نے ماسک پہنایا، اس بچے کا بیگ سے میں نے کیپچر کروایا پروگرام میں کہ بچہ ہے، زندگی ہے، آگے مستقبل ہے، متاثر ہوگا۔ وہ بچہ کہتا ہے مجھے میرے ابو مارتے تھے اور مار کے کہتے تھے چل۔ وہ مجھے پہلے طریقہ سکھاتے تھے، پھر اس کے بعد میرے سے کرواتے تھے، پھر میری ویڈیو بناتے تھے اور پھر اس ویڈیو کو بیچتے تھے۔ وہ پروگرام میرا ملینز میں گیا تھا۔ وہ سگا باپ تھا؟ وہ سگا باپ تھا، اس کو یہ عادت تھی شروع سے۔ بات کیسے کھلتی ہے، کس طرح سے گرفتاری ہوتی ہے؟ ایک دن ٹھیک ٹھاک قسم کی بچے کو مار پڑ رہی ہے، کیوں؟
میں نے نہیں, کسی نے سن لیا. جس نے سن لیا پھر اس نے کھڑے ہو کے سب کچھ سنا. پھر بات کھلی اور یہ بچہ اس ٹائم جب میں نے اس کا انٹرویو کیا, یہ پولیس اسٹیشن میں بلا کے میں نے اس کا انٹرویو کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بات سامنے آ جائے کہ جی میں نے تو ہراساں کیا یا میں نے بچے کو زبردستی اسٹیٹمنٹ لے لیے, تاکہ پولیس کی موجودگی میں یہ کام ہونا چاہیے نا, ہمارے ضامن بنے. سیالکوٹ کی میں بات کر رہی ہوں, اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا کہ بچے کو سامنے نہیں لانا چاہیے تھا. بچے کو سامنے تو لائے نہیں تھے, ہم تو لائے تھے اس کی آواز کو سامنے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ یقین کیجئے زیادتی والا کیس, زنا والا کیس, یہ جب جا کے مجھے, ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے, نہ فیلڈ میں, نہ اپنے ایک پروگرام میں جو میرا پکار ہے, اور نہ اس طرح سے پوڈ کاسٹ میں. مجبوراً اس کا جواب میں آج آپ کو بڑا کھلا کے کلیئرلی دیتی ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے. 80% باتیں وہ ہوتی ہیں بیچ میں جو میں نکال دیتی ہوں, نہیں بتا سکتی. کس طرح بتاؤں؟ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگ, جن کے ساتھ بیتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس پر اعتراضات آ جاتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی, میں کیوں بتا رہی اچھا, ہوں. مجھے لگتا ہے ایسے کیسز میں ہمیں نہ شخص کا نام بتانا چاہیے, نہ ہمیں ایریا بتانا چاہیے. جیسے رحیم یار خان میں ہم نے اسکول کا نام نہیں بتایا, ایریا نہیں بتایا. علی, اس والی ٹرم کو استعمال کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے. نہ نام لیا جاتا ہے, قانونی طور پہ بھی شناخت نہیں کرواتے, نہ نام ہوتا ہے, نہ شناخت ہوتی ہے, نہ پکچر ہوتی ہے. ایون دین وہ چاہیں بھی تو ہم نہیں کرتے. مجھے ایسا لگتا ہے, مطلب میں اپنی گارنٹی دے رہی ہوں, آپ کا بھی جتنا بھی کام ہے سوشل میڈیا پر, اس میں یہی ہوتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس سے باتیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آواز ہی نہ اٹھائے, جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے وہ آواز ہی نہ اٹھائے.